ساری عیدیں ریلیٹ ہیں. یسوع مسیح کے ہم پیدا ہونے کی عید مناتے ہیں. نمبر 1 کیا کرنے کی؟ پیدا ہونے کی. دوسری عید ہے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے. صحیح ہے. یہ دن ہے، ان کو نام دے دیا گیا عید کا. عید کا مطلب ہے خوشی منانا، خوشی کا دن ہے عید، خوشی. اور اسی طرح یسوع مسیح مردوں میں جی اٹھنے کے بعد 40 دن اپنے لوگوں کو دکھائی دیتے رہے اور 40ویں دن آسمان پر اٹھائے گئے. اسے کہتے ہیں عید صعود. صعود کا مطلب ہے اٹھا لیا جانا. صحیح ہے. پہلے بہت کم تھا ہمارے یہاں پہ، اتنا وہ نہیں تھا رجحان، لیکن ابھی ان دنوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے. 3 ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 3. مناتے ہیں سمجھ بات. تو اس کے بعد 10 دن تک خداوند کے لوگ یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق ٹھہرے رہے. یسوع مسیح نے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے کیا کرنا؟ ٹھہرے رہنا. تو ایک تو خدمت کرنے کے لیے قوت کے لباس کی ضرورت. دوسرا آسمان پر یہی قدرت روح القدس کی ہمیں اٹھا کے بادشاہی میں لے جائے گی. آمین آمین. تو 10 دن ٹھہرے رہے اور 40 دن اور 10 دن ملا کے کتنے ہو گئے؟ پیسے بہت گنتے ہیں. تو 50واں دن اس کا نام ہی پینتیکوست ہے. یونانی کے اندر، گریک کے اندر پینتیکوست کا مطلب ہے 50. صحیح. تو اس کو ریلیٹ کر دیے گا عید پینتیکوست، یعنی ان دنوں میں جن دنوں میں پہلے پھلوں کی عید منائی جاتی اور پھر 7 ہفتے یعنی 7 ستے 49 اولا ہلانے کی عید، فصل کاٹی جاتی، کاٹنے کی عید اور خداوند کے گھر میں لے کے آتے. تو یہ فیسٹیول منایا جاتا ہے یہودی. تو کتنی ہو گئی؟ 4. عید پینتیکوست، عید صعود اور کرسمس، ایسٹر. ہاں. تو آج شام ہم سیکھیں گے کلام خدا میں سے یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے تو اپنے شاگردوں سے کلام کرتے ہیں، اور کلام کرتے ہوئے یوحنا کی انجیل 16ویں باب میں ہم دیکھیں گے. لکھا ہے میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ. لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں نے خدا کی کیا کی ہے؟ خدمت کی ہے. اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے. لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا، اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا. آمین آمین. تو 15ویں باب میں صاف صاف یہ مسیح کہتے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم میری کیا ہو؟ ڈالیاں ہو. پھر خداوند یسوع مسیح اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ بھائی میں کون ہوں، میں باپ میں سے نکلا ہوں. 14ویں باب میں پڑھیں تو وہاں پہ بھی یہی لکھا ہوا ملتا ہے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں اور نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، اس لیے میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے ہاں مقام تو ہے لیکن ان کو بنانا ہے، تیار کرنا ہے. تو 16واں باب شروع ہوتا ہے
تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ شروع میں نے تم سے باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا، ضرورت نہیں تھی، وقت کیوں آ گیا یہ باتیں کہنا کا کہ میں ابھی جا رہا ہوں۔ پتہ ہے خدا مجھے معاف کرے، آخری وقت ہوتا ہے نا تو پھر نصیحت وصیت شروع ہو جاتی ہے نا، کہ یہ حصہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، ایسے تو ہمارے حصے میں خداوند نے روح القدس دے دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ تو لکھا ہے مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ کوئی اپنا قریب کے دور ہو رہا ہو نا تو واقعی کلیجے روح بھر گیا، ایسے بولتے ہیں نا، ایک کھینچ آتی ہے یسوع مسیح کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اس لیے تو وہ پریشان ہو گئے جب یسوع مسیح ان سے جدا ہوئے نا، تو چپ چپ کوئی اس کونے میں ہے کوئی اس کونے میں ہے، چھپتے پھر رہے ہیں۔ ارے صرف رومیوں ہی سے نہیں چھپ رہے تھے، ایک غم بھی بندے کو مار دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی، چھوٹا ہی تھا، لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا جیسے سارے باہر ہیں تو میں اندر جا کے ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا۔ ایک غم کے اور ہر ایک ایکسپریشن فرق ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ شاگردوں کی سچویشن ایسی تھی، تو یہاں پہ لکھا ہوا ملتا ہے تمہارا دل غم سے بھر گیا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ پہلے کب جھوٹ بولتے تھے، لیکن سچ کا مطلب ہے میں مہر کر رہا ہوں، تصدیق کر رہا ہوں کہ ٹل نہیں سکتا یہ بات، جیسے ہے ایسے ہی ہے۔ سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ کیا ہے؟ میں پڑھ رہا تھا لکھا ہے کہ میرا جانا تمہارے لیے ایڈوانٹیج کا باعث ہے۔ میں جاؤں گا تو تمہیں روح القدس دوں گا، میں جاؤں گا تو روح القدس آئے گا۔ تو لکھا ہوا ملتا ہے اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ مددگار روح القدس ہے، مددگار روح القدس وکالت کرتا ہے، ہماری شفایت کرتا ہے، ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ پاک روح ہمیں بہت سارے کاموں سے روکتا ہے، پاک روح بہت ساری جگہوں پہ ہمیں لے جاتا ہے، پاک روح ہمارے وسیلے کام کرتا ہے، ہم پاک روح کے وسیلے کام کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ تو لکھا ہوا ملتا ہے وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے ان کے اوپر کیا کرے گا؟ پاک روح تصدیق کر دے گا کہ یہ کیا ہے، یہ پاک روح اعلان کرے گا کہ اس نے یسوع کی بات نہیں مانی، اس نے یسوع کو قبول نہیں کیا۔ تو یسوع مسیح کو قبول نہ کرنا گناہ کے مترادف ہے۔ جو بیٹے کو قبول نہیں کرتا اس کے اوپر سزا کا حکم ہو چکا، ایسا نہیں کہ ہوگا، سزا کا حکم ہو چکا۔ تو یہ بات یوحنا کی تیسرے باب میں لکھی ہوئی ملتی ہے 36ویں آیت میں۔ آگے بڑھتے ہیں 10ویں آیت میں لکھا ہے راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔ عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ یسوع مسیح نے کہا میں باپ کو جو کچھ کرتا ہے وہی یہاں پہ زمین پہ کرتا ہوں، جو کچھ باپ کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں۔ اسی طرح
روح القدس میں کوئی فرق کام نہیں کرے گا. یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میں نے تمہارے درمیان رہ کے کیا روح القدس وہی کرے گا، بلکہ وہ مجھ سے ہی لے کے تمہارے پاس وہ باتیں پہنچائے گا، وہ میری سنے گا اور وہ تمہیں سنائے گا. آگے بڑھتے ہیں. لکھا وہ ملتا ہے آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا. جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے. آمین. آمین. اور ہم مسیح میں ہوتے ہوئے خدا باپ کے ہیں. لکھا ہے اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا. تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے. بس اس کے بعد شاگردوں نے آپس میں کہا یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے. 19ویں آیت میں لکھا یسوع نے یہ جان کر کے وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے کہا کیا تم آپس میں میری اس بات کی نسبت پوچھ پاچھ کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے. میں تم سے سچ کہتا ہوں تم رو گے. تم کیا کرو گے؟ رو گے. تم کیا کرو گے؟ رو گے. کہ ایسا سمے آئے گا، ایسا وقت آئے گا، لیکن تمہاری خوشی، تمہارا غم، تمہارا ماتم خوشی میں بدل جائے گا. آمین. آمین. پھر یسوع نے ایک ایگزامپل دی کہ جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں اسی طرح وہ پہلے بے چین ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی جب دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ غم کو بھول جاتی ہے. آمین. آمین. کلام میں اسی طرح لکھا ہے جب عورت جلنے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑی آ پہنچی. لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی. اگر جب ہم دکھوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں لیکن روح القدس ہمارے تمام آنسوؤں کو خوشی میں بدل دیتا ہے. آمین. آمین. لیکن ہمیں ملتا ہے کوئی تمہاری جو خوشی ہے تم سے چھین نہ لے گا. اس دن تم مجھ سے نہ پوچھو گے. میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا. مانگنا کس سے ہے؟ باپ سے. کس کے نام سے مانگنا ہے؟ یسوع کے نام. یسوع کے نام سے. کس کو مانگنا ہے؟ روح القدس کو. آئیں اپنے آپ کو پاک روح کے لیے تیار کریں اور کہیں خداوند مجھے پاک روح سے. پاک روح جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پاک روح جب آتا ہے تو نعمتیں اور برکتیں دیتا ہے. کرنتھیوں پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے. لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ. لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. آمین. آمین. یہ پاک روح کے کام ہے کہ جسے چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے. پھر یہ ہے روح کی نعمتیں. آگے ہم خدمتوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح اپنے لوگوں کو استاد بنا کے، رسول، مبشر بنا کے کلیسیا میں بھیج دیا تاکہ کلیسیا یعنی مسیح کا وطن کیا کرے؟ ترقی کرے. افسیوں 4 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی کرے. تو یہ خدمتیں جو ہیں یہ بھی ایک روح ہی ہے جو دیتا ہے.
آگے ہم بڑھتے ہیں اور روح کا پھل، اس کے بعد ہم دعا کریں گے اور خداوند یسوع مسیح کے لہو میں سے لینے والے ہوں گے، اس کے بدن میں سے لینے والے ہوں گے۔ کلام کیا بیان کرتا ہے؟ غلطیوں 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت، مگر روح کا پھل محبت آنٹی کو بتا رہا، روح کا پھل محبت، اتنے ہوں گے تو یاد رہے گا۔ روح کا پھل کیا ہے؟ پاک روح کو نیا کام نہیں کرتا۔ ارے خدا محبت ہے، خدا کیا ہے؟ روح آئے گا تو محبت آئے گی، محبت آ گئی یعنی کہ خدا آ گیا۔ صحیح ہے؟ محبت کون ہے؟ خدا۔ تو لکھا ہوا ملتا ہے روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری ہے۔ تو یہ روح کا پھل ہے۔ خدا ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا مجھ سے سیکھو، میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی۔ پھر یسوع مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ یسوع مسیح اطمینان کا سر چشمہ ہے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں اور خداوند اپنے خدا سے کہنے والے ہیں خداوند آسمانی باپ، ابا جان، مجھے اس لائق کر کہ میں تیرے پاک میز میں شریک ہو سکوں۔ آئیں اپنے آپ کو سرنڈر کریں، آئیں اپنے آپ کو پیش کریں کہ خداوند یسوع مسیح کے لہو میں سے لے سکیں، خداوند یسوع مسیح کے بدن میں سے لے سکیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جس رات خداوند یسوع مسیح باغ گتسمنی میں پکڑوائے جانے کو تھے، خداوند یسوع مسیح نے اس پیالے کو لے لیا، ہمارے گناہوں کو لے لیا، ہماری خطاؤں کو لے لیا۔ آئیں سرنڈر کریں اپنے آپ کو، آئیں پیش کریں اپنے آپ کو۔ یسوع مسیح کا لہو دھوتا ہے، کوئی صابن، کوئی سرف، کوئی ڈٹرجنٹ نہیں صاف کر سکتا۔ گناہ دھونے کے لیے یسوع کا لہو چاہیے، یسوع کا لہو چاہیے۔ آئیں یسوع کے لہو کو مانگ لیں، آئیں یسوع کے لہو کو مانگ لیں۔ یسوع کا لہو میرے ہاتھوں کو دھوئے گا، یسوع کا لہو میرے ذہن کو دھوئے گا، یسوع کا لہو میری آنکھوں کو پاک کرے گا، میرے کانوں کو پاک کرے گا۔ آئیں یسوع مسیح کے لہو کو لیں، آئیں یسوع مسیح کے لہو کو لیں تاکہ ہم پاک اور صاف کیے جائیں۔ آئیں یسوع مسیح کے لہو کو لیں۔ خداوند یسوع مسیح کا لہو دھوتا ہے، پاک کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 11واں باب 23ویں آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ آئیں اس کی میز میں شریک ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں، آئیں سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو، آئیں اس کے تابع کر دیں اپنے آپ کو یسوع مسیح کا خون پینے کے لیے، یسوع مسیح کا گوشت لینے کے لیے آئیں اپنے آپ کو پیش کریں۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اسی واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں سے بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ آئیں اپنے آپ کو خداوند کی میز کے سامنے پیش کریں، آئیں اپنے آپ کو خداوند کے سامنے سرنڈر کر دیجیے۔
हाँ खुदावन तेरा लहू मांग लेते हैं, तेरा लहू मांग लेते हैं। हाँ खुदावन हमें धो के पाक कर दे, हमें धो के पाक कर दे। आए अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, आए अपने आप को खाली कर दीजिए, आए अपने आप को पेश कर दिए। हाँ खुदावन यीशु मुझे धो, मुझे पाक कर, मुझे साफ कर। ओ उन कोड़ों की मार के लिए तेरा शुक्र हो, हाथों पैरों में कीलों के लिए तेरा शुक्र हो, सर पे कांटों के ताज के लिए तेरा शुक्र हो। तूने मेरे लिए कोड़ों की मार बर्दाश्त की, तेरे मुंह पे थूका गया, तेरे आंखों पे ए खुदावन उन्होंने पट्टी बांध दी। ओ मारते और कहते बता नबूवत की रात मुझे किसने मारा है। आए अपने आप को पेश करें, आए अपने आप को पेश करें। मेरा यीशु मेरे लिए कुर्बान हो गया, मेरा यीशु मेरे लिए मेरा सहारा बन गया। आए अपने आप को उसके सामने पेश कर दें। हाँ खुदावंद यीशु तूने मेरे लिए खुदावंद यीशु दुख बर्दाश्त किया, तूने मौत बल्कि सड़ी भी मौत बर्दाश्त की, दुख बल्कि सड़ी भी दुख बर्दाश्त किया। अजीजों आपकी मेरी नजात मसीह मसलूब के वसीला से है। आए मसीह मसलूब का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दीजिए। आए उन कोड़ों की मार के लिए शुक्रिया अदा करें। आए हाथों और पैरों में कीलों के लिए यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करें। आए उस ताज के लिए जो कांटों का बना के यीशु मसीह को पेश किया गया उसके लिए शुक्रिया अदा करें। आज उसने हमारी जिल्लत को ले लिया है, उसने हमारी शर्मिंदगी को ले लिया है, उसने मुझे लानत से निकाल दिया है। ओ मेरी बदकारियों को ले लिया, मेरी ज़िनाकारियों को ले लिया, मेरी हरामकारियों को ले लिया, मेरे झूठ को, मेरे फरेब को ले लिया, उसने मुझे बचा लिया है। आए अपने आप को उस निवेश के सामने पेश कर दें। आए उसके सामने पेश करें। आए खुदावंद से कहें खुदावंद मुझे ले। आए खुदावंद से कहें खुदावंद मुझे ले, खुदावंद मुझे ले, मुझे इस लायक कर कि मैं तेरे लहू में से पीऊं, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया जो कोई इसमें से पिएगा ओ खुदावंद उसमें जिंदगी आ जाएगी। जिंदगी को मांग लेते हैं। बेशक खुदावंद यीशु तू हमेशा की जिंदगी है, हमें जिंदगी की जरूरत है, हमें जिंदगी की जरूरत है। आए अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दीजिए, आए अपने आप को उसके सामने पेश कर दीजिए। आए अपने कदमों पे खड़े होंगे। आए अपने खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। आए खुदावंद से कहें खुदावंद मैं तुझे अपनी जिंदगी में लेता हूँ। आए खुदावंद से कहें खुदावंद मैं तुझे अपनी जिंदगी में लेता हूँ। आए उसको कहें कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी में आ। आए खुदावंद से कहें खुदावंद मेरी जिंदगी में आ। यीशु मसीह ने फरमाया, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा। क्यों कि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। आए खुदावंद से कहे खुदावंद मैं कायम रहना चाहती हूँ। आए खुदावंद से कहे खुदावंद मैं कायम रहना चाहता हूँ। हम सब तुझ में कायम रहना चाहते हैं। हम गिरना नहीं चाहते, हम भटकना नहीं चाहते, हम पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते, हम कमाल दिलेरी से तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं। हाँ खुदावंद तेरा शुक्र हो, हाँ खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया बाप ने मुझे भेजा है, मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है। हाँ खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। हम इस जिंदगी की रोटी के लिए तेरा शुक्र है। तेरा कलाम जिंदगी की रोटी है, तेरे कलाम के सबब से हम ए खुदावंद तेरे शुक्र गुजार हैं। हाँ खुदावंद यीशु इस रोटी के लिए और इस शीरे के लिए तेरे मज़बा पे आते हैं। हाँ खुदावंद तकदीस करते हैं तेरे लहू को लेने के लिए, तेरे ए खुदावंद गोश्त को लेने के लिए, तेरे बदन को लेने के लिए हम तेरे मज़बा पे तेरी मेज़ में शरीक होने के लिए आए हैं। हाँ खुदावंद मुझे इस लायक कर। आए खुदावंद से कहें खुदावंद यीशु ने जिस रात
خدا روائے جانے کو تھے، روٹی لی اور شکر کر کے اپنے شاگردوں کو بانٹی اور فرمایا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ لیا اور شکر کر کے اپنے شاگردوں میں بانٹ دیا اور فرمایا یہ پیالہ میرے خون میں میرا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ آئے اس سمے کو یاد کریں، آئے سلیم کے منظر کو یاد کریں کہ خداوند میرے لیے اپنے آپ کو دینے والا ہوا۔ آئے خداوند کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں، آئے خداوند سے کہیں خداوند مجھے اس لائق کر کہ میں تیرے بدن میں سے میں تیرے اے خداوند دوستی سے لے سکوں۔ آئے سب پیش کریں خداوند کے سامنے اپنے آپ کو۔ آنٹی غالب سے میں کہوں گا وہ سامنے آئیں گی، آنٹی رضیہ آئیں گی سامنے، اور ہم سب کے لیے جو خداوند کا دسترخوان خداوند کی میز ہے اس میں سے ہم شریک ہوں گے، ون بائی ون آتے چلے جائیں گے اور خداوند یسوع کے لہو میں سے بدن میں سے لینے والے ہوں گے۔ آئیں اتنی دیر تک اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ لہو ہے میرے لیے، یہ لہو ہے تیرے لیے، یہ لہو ہے میرے لیے، یہ لہو ہے تیرے لیے، یہ لہو بچائے ہمیں، یہ لہو بچائے ہمیں، یہ لہو ہے سب کے لیے، بلے کا لہو میرے یسوع کا لہو، بڑے کا لہو میرے یسوع کا لہو، لہو ہے ہمارا میرا، یہ لہو کفارہ میرا، یہ لہو سہارا میرا، یہ لہو کفارہ میرا، اس لہو سے پار لگوں، اس لہو سے پار لگوں، یہ لہو کنارہ میرا، بڑے کا لہو میرے یسوع کا لہو، بڑے کا لہو میرے یسوع کا لہو، شکر شکر آئے خداوند کی شکر گزاری کریں گے خداوند کے یسوع لہو کے لیے اور اس کے بدن کے لیے۔ عزیزو، یہ روٹی اور یہ شیرہ بچا ہوا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ابھی بھی بہت سارے بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، بچے اور بزرگ خداوند کی بادشاہی میں شریک ہونے کے لیے رہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے۔ آئیں ان کے لیے دعا کرنے والے ہوں کہ وہ بھی خداوند کی میز میں شریک ہوں، وہ بھی خداوند کی گلہ میں شریک ہوں۔ یسوع مسیح ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہاں خداوند نے ہمیں صلاحیت کیا۔ شکر شکر آئے خداوند کی شکر گزاری کریں گے خداوند کے یسوع لہو کے لیے اور اس کے بدن کے لیے۔ عزیزو، یہ روٹی اور یہ شیرہ بچا ہوا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ابھی بھی بہت سارے بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، بچے اور بزرگ خداوند کی بادشاہی میں شریک ہونے کے لیے رہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں،
مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے. آئے ان کے لیے دعا کرنے والے ہوں کہ وہ بھی خداوند کی میز میں شریک ہوں, وہ بھی خداوند کی گلہ میں شریک ہوں. یسوع مسیح ہم تیرے شکر گزار ہیں. ہاں خداوند نے ہمیں سلائے دیا. آئیں بولتا ہے کی صورت میں. آنٹی والی ادھر آ جائے, آنٹی ادھر آ جائے, ادھر آ جائے, ادھر آئیے. آئیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے سارے ہم اور خداوند سے کہیں گے خداوند عید پینتیکوست کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں. روح القدس کے مسا سے بھر دے. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں. خداوند آپ کو جو نعمتیں دینا چاہتا ہے اس سے لے لیں. خداوند مجھے حکمت کا کلام دے, مجھے علمیت کا کلام دے. جیسے بھی آپ کو دعا کرنی آتی ہے دعا کریں, پنجابی میں کریں, اردو میں کریں, کچھ نہ کچھ کہیں. اپنی سب کچھ جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجیے. آپ نے باپ سے باتیں کریں. آج وقت ہے اسے باتیں کرنے کا. میرے ابو جو مجھے رکا مسا, آپ نے وعدہ کے مطابق پاک روح سے بھرے. آپ نے وعدہ کے مطابق مجھے پاک روح سے بھرے. مجھے حکمت کا کلام دے, مجھے علمیت کا کلام دے, مجھے شفا کی ترتیب, مجھے موجزوں کی قدرت دے, مجھے روح کا امتیاز دے, مجھے طرح طرح کی زبانیں دے, مجھے غیر زبانوں کا ترجمہ دے. ہاں خداوند مجھے روح کی نعمتیں دے, مجھے روح کی برکتیں دے. میں نے تیرے کلام سے سیکھا ہے خوشی, اطمینان, رحمت, حلیمی, پرہیزگاری, مہربانی, نیکی اور ایمانداری. یہ روح کا پھل ہے, یہ پاک روح دیتا ہے. ہاں پاک روح استاد ہونے کے لیے تجھے چنا ہے, نبی ہونے کے لیے تجھے چنا ہے, رسول ہونے کے لیے تجھے چنا ہے, مبشر ہونے کے لیے تجھے چنا ہے. ہاں پاک روح استاد ہونے کے لیے تجھے کلیسیا کو دے دیا, تاکہ کلیسیا ترقی کرے. نبی ہونے کے لیے دے دیا تاکہ کلیسیا ترقی کرے. رویا میں بہت جاری ہو گئے, رویا میں بہت جاری ہو گئے. یہ زمانہ ایسا ہوگا کہ تو اپنے روح میں سے ہر فرد و بشر پر نازل کرے گا. جوان رویا دیکھیں گے, بوڑھے خواب دیکھیں گے, بیٹے اور بیٹیوں نبوت کریں گے. یہ کلام پورا ہو, یہ کلام پورا ہو. آئیں اسے مانگے. قدرت دے رکھتا ہوں جی بیٹی ہر ایک جان کو خدا جی اپنے گوشت میں بڑھانا خدا جی بیٹی ہر ایک جان کے ساتھ ہونا خدا جی اپنے کا جہاں 2 یا 3 منٹ سے جمع مرتبہ میں موجود ہوگا خدا جی. تمہارا ایمان ہے کہ آپ ہمارے درمیان تک لگائے ہوئے بیٹھے ہو خدا جی فرشتوں کے ساتھ خدا جی, اور ہماری دعاؤں کو سن رہے ہو خدا جی, قبول کر رہے ہو خدا جی. خدا جی ہم سب کے ساتھ ہونا, سب کے گھرانے کو خدا جی حفاظت کرنا خدا جی. شیطان کے سائے کو خدا جی ہر ایک گھرانے سے دور رکھنا خدا جی. خدا جی آنے والی وبا کو خدا جی ہر ایک گھرانے سے دور رکھنا خدا جی. میں ہر ایک گھرانے کے 4 سے پہلے فرشتوں کا پہرا خدا جی لگاتی خدا جی کہ کوئی شیطان حاضر ہی نہ کر پائے خدا جی. خدا جی شیطان کو تو نے خدا جی ہمارے پیروں کے نیچے کچل دیا خدا جی. تو چھونا 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 خدا جی. پاسٹر جی کے آنے جانے میں پاسٹر جی کی حفاظت کر دو خدا جی. اس گھرانے کے چھت سے لے کر زمین تک اس گھرانے کا تو چھونا خدا جی. 4 چپیرے ہر ایک فلور پہ خدا جی, ہر ایک فلور کے 4 چپیرے خدا جی فرشتوں کا پہرا لگتا ہے خدا جی کہ کوئی شیطان حاضر ہی نہ کر پائے خدا جی. تو چھونا خدا جی, چھونا 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 جس طرح روح القدس عید پینتیکوست کو نازل ہوا اور پاک روح ہماری زندگیوں میں بھی آ, ہم اچھے گواہوں میں شامل ہو جائیں, ہم اچھے گواہوں میں شامل ہو جائیں. روح القدس ہمیں دلیری دے, پاک روح ہمیں سکھا, پاک روح تو ہماری وکالت کرتا ہے, پاک روح تو ہمیں باپ سے لے کے دیتا ہے, پاک روح تو ہمیں یسوع مسیح سے لے کے دیتا ہے, تو ہمیں سکھاتا ہے, تو ہمیں بتاتا ہے. آ پاک روح, آ پاک روح, تیرا شکر ہو. اور نازل کر زبانے, نازل کر زبانے. اور آئے ہم ون بائی ون دعا کریں گے. آنٹی ویلٹ سے شروع کریں گے اور پھر آگے چلتے چلے جائیں گے جس طرح بھی آپ کو خدا توفیق دیتا ہے. زندہ جلالی آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. خداوند تیرے پاک روح کی تیرا شکر کرتے ہیں خداوند.
खुदावन जो हमारे साथ है खुदावन, तूने अपने पाक रूह से भर दिया ओ खुदावन। बेशक मैं तेरा खुदावन, शुक्र शुक्र करती हूँ हो, खुदावन, तेरा तेरी शुक्र हो, तारीफ करती पाक हूँ रूह तेरा खुदावन। शुक्र मैं हो, बाप पाक में रूह एक तेरा जिंदगी शुक्र को हो। भी छू सिंधी खुदावन, बी हमारे से खुदावन कोई भी रहा ना रहे खुदावन। मेरा ईमान है, जिंदगी मेरा खुदावन ईमान तेरे है, पाक रूह तूने से मुझे भर अपने दिया कलाम से भर दिया तेरा है। शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरा इल्मी और बाप, शिफा, तेरा बोझों शुक्र की करती हूँ कुदरत, खुदावन। हाँ खुदावन, खुदावन तू अपनी तरह तरह की मेरी ज़बानें, जिंदगी गैर में ज़ुबानों का खुदावन तुझे तर्जुमा। अपने रूह के फलों को नासिल हालेलुया, 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 हालेलुया। बरा 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 बहुत सी लोगों को बचाने का वसीला बने खुदावन। हम कम होते जाए खुदावन, तू हमारी जिंदगियों में नजर आ खुदावन। अपने आप को पीछे करती हूँ खुदावन, और बाप हमें ले खुदावन, तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन। और बाप तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तू एक एक जिंदगी को छू ले खुदावन। बाप तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, एक एक जिंदगी के साथ हम कलाम हो खुदावन। इनकी जिंदगियों में खुदावन तेरा पाप जुम्बश करे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। बाबा लगा शीर खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन, तूने मुझे अपने पाक रूह से भर दिया खुदावन। तेरा जितना भी शुक्र करूँ कम है खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदावन। तेरे मज़बा पे आती हूँ खुदावन, और बाप तेरे आगे झुकती हूँ खुदावन। तू अपनी रूह के फलों से एक मुझे और भरने को है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे यीशु नाम से मांगता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। उसको दोस्त को दूसरा सुनी बाप में तेरा बिलोट की इब्राहिम से तेरा शुक्र तारीफ करते हुए खुदाम जी आज के उस दिन के लिए आज के वक्त के लिए प्यार खुदाम जो तूने हमें मुहैया किया खुदाम जी। यहाँ बैठी हर एक जान को छूना खुदाम जी, यहाँ बैठी हर एक जान के साथ होना, उनकी हिफाजत करना खुदाम जी। यहाँ बैठे हर एक जान को अपने खून गोश में बढ़ाना खुदाम जी। खुदाम जी साथ होना, निगहबानी करना खुदाम जी। जो लोग हॉस्पिटल में खुदाम जी उनके साथ होना, उनकी हिफाजत करना खुदाम जी। मैं आपका खुदाम जी शुक्र अदा करती खुदाम जी, आपका जितना शुक्र करो उतना कम है प्यारे खुदाम जी। खुदाम जी मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदाम जी कि आपने मान लिया अपने घरानों के ताले को खोला खुदाम जी, कि आपके नाम को इज्जत और जलाल दे प्यारे खुदाम जी। और खुदाम जी पास्टर के साथ होना, पास्टर की हिफाजत करना खुदाम जी। खुदाम जी छूना 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 खुदाम जी। खुदाम जी आज का पाकलाम खुदाम जी मेरे लिए ना बल्कि हम सब के घराने के लिए हो खुदाम जी। खुदाम जी हर एक घराने के चार चुफेरे फरिश्तों का पैरा लग जाए खुदाम जी, के कोई शैतान हाजिरी ना कर पाए खुदाम जी। छत से लेकर इस घराने का तू छूना खुदाम जी, इस घराने के साथ होना खुदाम जी। हर एक घराने का तू छूना खुदाम जी, हर एक घराने के खुदाम जी फरिश्तों का पैरा लग जाए खुदाम जी, के कोई शैतान हाजिरी ना कर पाए प्यारे खुदाम जी। खुदाम जी तू छूना खुदाम जी। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदाम जी कि आपने शुरू से लेकर आखिर तक हमारा साथ दिया खुदाम जी। खुदाम जी प्रे सेंटर खुदाम जी मैं आपके हजूर पेश करती खुदाम जी। इस प्रे सेंटर को आप अपने हजूर बढ़ाना खुदाम जी। इस प्रे सेंटर में खुदाम जी जितनी भी जाने आए खुदाम जी उनके साथ होना, उनकी हिफाजत करना प्यारे खुदाम जी। खुदाम जी तो छूना 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 खुदाम जी। खुदाम जी हर एक जिंदगी को तू छूना प्यारे खुदाम जी। मेरी छोटी सी इल्तिजा को सुन कबूल कर, मांगा सो पाए तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। जैसे भी आपके अल्फाज, जैसे भी आपके अल्फाज हैं, आए दुआ है। भाई बात है नेक्स्ट हमारे लिए दुआ करते
मेरी सोच हयात के दरिया में आब हयात के दरिया में जमाने आ जाए समा बैठी को बन जाए जमाने आ जाए और जुड़े सारे टूटते जाए बाबू के बाद छा जाए और समा बैठी को बन जाए आग का सब बन जाए रबा 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 दिया शोले 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 रूही आके शोले तेज आसमान में मेरा इनाम बाकी तेज आसमान बोलता बारिश 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 अगली 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 और मेरे छम छम बरसा मेरे जबर रुका जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग लगता था ओ अपने रूह की ताकत से उन नबियों को मरता था उस रूह का मजा छिपा भेज जबर रुका भेज जबर रुका भेज जबर रुका भेज जबर रुका यीशु के नाम में आमीन हमारा 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 मालिक और मालिक का स्नान किया आपका शुक्र कर दिया और आपका ही शुक्र कर दिया बनाएंगे हर चर्चों में बनाएंगे आपका शुक्र करते खुदा हम भी मिलकर के इकट्ठे हुए खुदावंद अपने पाक के शोले भेज खुदावंद अपने पाक की ज़बानें भेज खुदावंद ताकि हर ज़बान पहुंचे बाप अपने पाक का मसा भेज खुदावंद हमारी आंखें खोल दे हमारे कान खोल दे हमारी ज़बान खोल दे हमारी रूह को ताज़ा कर दे हमारे जिस्म को ताज़ा कर दे बाप हमारी सोचों को बदल दे हमारे ख्यालों को बदल दे बाप ऐ बाप तू यहाँ मौजूद हो तेरे पाक के शोले आ जाए ऐ खुदावंद जिस शागिर्दों पर भेजे और वो तरह तरह की ज़बानें बोलना शुरू हो गए ऐ बाप तेरा पाक रूह मांग लेती हूँ तेरा पाक रूह का मसा मांग लेती हूँ तेरा बाप तेरे पाक के शोले यहाँ लपचे ऐ बाप तू यहाँ मौजूद हो तेरे पाक के शोले आ जाए ऐ खुदावंद जिस
زبان کی گرہ کھول جائے 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 دل دماغ کی روشن دل کھول جائے اے باپ تو ہمیں بھر اے باپ تجھ سے بڑھنا چاہتے ہیں ہم تیری خدمت کرنا چاہتے ہیں سچائی سے کرنا چاہتے ہیں ماں تو ہم سب کو چھو بڑے ہم کم ہیں لیکن تجھ میں بڑھتے جائیں ایک چیز سوچ ہو کے بڑے خدا ہم تجھ میں خدا ہے دن میں دن ترقی کرے آپ تیرا شکر کرتے اس پلے سینٹر کے لیے جہاں تو موجود ہوتا ہے جہاں تو ہماری بیماریاں کے چاہتوں کو دیکھتا ہے ہمارے غموں پریشانیوں کو دیکھتا ہے آپ تو ہماری گناہ بتائے معاف کر دے ہم گناہگار تھے لیکن تو نے موت کو صلیب پر اپنی جان دے کر اپنا خون بہا کے ہمیں معاف کیا اور تیسرے مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے اور جاتے وقت کہا میں جانتا ہوں تمہاری مددگار بھیجتا ہوں وہی مددگار باپ تو یہاں بھی بھیج یسوع باپ تو بھیج یسوع تیرے نام سے مانگتی ہوں مسا تو ہمیں مسا عطا کر اب میں خداوند قوت طاقت عطا کر باپ مانگ لیتی ہوں تو ہم پر ظاہر کر تو ہم پر ظاہر کر اپنا کلمہ تو ہم میں بیداری لگا دے اپنے پاک کی آگ لگا دے تو ہمیں اپنے پاک کی آگ میں جلا تو ہمیں جلا دے پاک کی آگ سے باپ اے باپ ہم تیرے آگے جھکتے ہیں یہ سر تیرے آگے جھکتا ہے اے یہ گھٹنے تیرے آگے جھکتے ہیں اے باپ تو رحم کر اور ہمیں پاک سے بھر دے ہمیں اپنے مسا سے بھر دے باپ تو ہی تو ہے اپنے کلمہ کے بھید ہم پر نازل کر اے اپنا کلمہ نازل کر اور ہمیں بتا ہم کیا کریں اے باپ تو روشنی دکھا راستہ دکھا باپ میں تیرا شکر کرتی ہوں اے باپ اس جگہ کے لیے شکر کرتی ہوں تو اپنے پاک کی آگ کو لگا دے اپنے پاک کی آگ لگ جائے تیرے پاک کی آگ لگ جائے یسوع تیرے نام سے مانگتی ہوں تو اے باپ تو دے اے زبان دے دے آنکھیں دے دے کان دے دے باپ طاقت کھول سکوں میرے گلے کی خراج کو نکال اور باپ تو کھول دے اے باپ میری زبان کھول دے مجھے پاک روح سے بھر دے مجھے پاک روح سے بھر دے مجھے پاک روح سے بھر دے اے باپ مجھے پاک روح سے بھر دے مجھے پاک روح سے بھر دے یسوع پاک روح سے بھر دو پاک روح سے بھر دے اے یسوع پاک روح سے بھر دے اپنے پاک روح کی آگ لگا دے اپنے پاک روح کی آگ لگا دے اپنے پاک روح کی آگ لگا دے اپنے پاک روح کی آگ بارش میں چلو اے باپ تو یہاں موجود ہے تیرا ہاتھ بڑھ چکا ہے تیرا ہاتھ بڑھ چکا ہے باپ اے سے بھرنے کے لیے تیرا شکر ہو تیری بیٹی مسا سے بھر چکی ہے بھر چکی ہے بھر چکی ہے بھر چکی ہے اور
सब खामोश हो जाए, आए सब खामोश हो जाए, आए पाखरू की सुने, आए पाखरू की सुने, पाखरू की सुने, पाखरू की सुने, पाखरू की सुने, पाखरू की सुने। मैं इस लायक कहाँ था, तूने मुझे पाखरू से बन दिया। मैं इस लायक कहाँ था, तूने मुझे हिकमत का कलाम दे दिया। मैं इस लायक कहाँ था, तूने मुझे इल्मियत का कलाम दे दिया। मैं इस लायक कहाँ था, तूने मुझे शिफा की तौफीक दी। मैं इस लायक कहाँ था, तूने मोज़ों की कुदरत दी। ओ पाखरू तेरा शुक्र हो। मैं इस लायक कहाँ था, हाँ तूने मुझे रूहों का इम्तियाज दिया। मैं इस लायक कहाँ था, तूने मुझे ईमान की नेमत दी। मैं इस लायक कहाँ था,
तूने मुझे तरह तरह की ज़बानें दी, मैं इस लायक कहाँ था, तूने मुझे गैर ज़बान का तर्जमा दिया। आए सब शुक्रगुजारी करें, जो कुछ उसने दिया है उसके लिए हम इस लायक ना थे, उसने मुझे तो भी दे दिया। बाप तेरा शुक्र हो, पाक रूह तेरा शुक्र हो, पाक रूह मुकम्मल तौर पे अपने आप को तेरे सामने सरेंडर कर देते हैं। पाक रूह तेरा शुक्र हो, खाली कर देते हैं, पस्त कर देते हैं। पाक रूह अपनी मर्जी में ले ले, पाक रूह अपने मंसूबे में ले ले। कुछ भी नहीं, हम अपने आप में जोर नहीं महसूस करते, लेकिन तू हमारी जिंदगी में उतर आया है। ओ मेरी ज़बान बदल गई है, मेरी ज़बान बदल गई है, मेरी ज़बान बदल गई है, मेरी बोली बदल गई है। मैं रूह के मस्सा को ले चुका हूँ, मैं रूह के मस्सा को ले चुकी हूँ, मेरी ज़बान बदल गई है। हाँ खुदावन पाक रूह, तूने मुझे एक अल्फाज दिया है, उस पाक रूह एक अल्फाज के लिए तेरा शुक्र हो। इसी को मल्टीप्लाई कर, इसी को मल्टीप्लाई कर, इसी को मल्टीप्लाई कर। और संगोर पाक रूह तेरा शुक्र हो, पाक रूह तेरा शुक्र हो, पाक रूह तेरा शुक्र हो, पाक रूह तेरा शुक्र हो। आए सब शुक्रगुजारी करें, आए सब शुक्रगुजारी करें। कहने के साथ मिलकर हम आखिरी वही गीत गाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में गाया था, हमेशा नबी को जैसे दिया पाक का मसला। अपनी आंखें उसकी तरफ लगाए रहें। पाक हमसे बहुत कुछ कहना चाह रहा है, वो बहुत बातें करना चाह रहा है। 3.5 साल हमें यहाँ पे हो गए हैं इबादत करते हुए, आज वो 3.5 साल का अजर दे रहा है। ओ खुदावंद तेरा शुक्र। कोई और भी 2 या कोर्स अगर आपके दिल में है तो वही बोल सकते हैं, जो रूह से बोल सकते हैं। चाहते हैं तुझसे पाकरू का मसा, पाकरू का मसा। चाहते हैं तुझसे पाकरू का मसा, पाकरू का मसा। अलीशान नबी को जैसे दिया, अलीशान नबी को जैसे दिया तूने एलिया से दुगना। चाहते हैं तुझसे पाकरू का मसा, पाकरू का मसा। खिदमत करना मुझको सिखा दे, खिदमत करना मुझको सिखा दे। प्रस्तिश करना मुझको सिखा दे, प्रस्तिश करना मुझको सिखा दे। चाहता हूँ इतना, चाहते हैं तुझसे पाकरू का मसा, पाकरू का मसा। आँखों में मेरी आंसू दे दे, आँखों में मेरी आंसू दे दे। रूहों का तू बोझ भी दे दे, रूहों का तू बोझ भी दे दे। कर करम इतना, चाहते हैं तुझसे पाकरू का मसा, पाकरू का मसा। दुखों को सहना मुझको सिखा दे, दुखों को सहना मुझको सिखा दे। मामूर रहना
खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। पाक तूने मसा से भर दिया है, पाक तेरा शुक्र हो, तूने मसा से भर दिया है। हम सब तेरी मौजूदगी के लिए तेरा बेशक शुक्र एक बेटे के लिए, बेटी के लिए जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हर एक की जरूरत तू पाके यस हाँ पाक तेरा शुक्र हो, तूने हमें बरकत दी है, हम महसूस करते हैं। हाँ खुदा तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आए उसकी एक और शुक्रगुजारी करें। जो फरिश्ते आसमान पर बिना नागा उसकी तारीफ करते रहते हैं और हालेलुया कहते रहते हैं। आए हम मिलकर हालेलुया का बोझ बोलने वाले हैं। हालेलुया मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आए उसकी शुक्रगुजारी करें आज के खूबसूरत माहौल के लिए। बेशक 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 शुक्र पाक तेरा शुक्र, पाक तेरा शुक्र, शुक्र 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 शुक्र। थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम, आमीन 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 यीशु and पाक तेरा शुक्र। पहले भी बता चुका हूँ, हम जो कुछ भी ईमान के साथ मांगते हैं यकीन करें कि हमें मिल गया है। हमें क्या है? मिल गया है। और हमेशा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पानी को जब मांगा जाता है, पानी पिया जाता है तो उसको एक ही दम ऐसे फटाफट में क्या होता है, घूट घूट कर पिया जाता है।
صحیح ہے کہ تو اسی طریقے سے روح القدس بھی ہماری زندگی میں آتا ہے اور پھر کسی کو ایک الفاظ ملتا ہے تو وہ ایک ہی الفاظ ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے معجزے کر رہے ہیں لوگ, شفا بدروہیں بھی نکل رہی ہیں, نبوت بھی کر رہے ہیں, لیکن روح القدس کا کتنے زبان ایک ہی الفاظ میں آیا. تو یہ نعمتیں ہیں طرح طرح کی. اور اس کے علاوہ پھر میں بتاتا ہوں کہ کافی مرتبہ یہاں آپ نے محسوس نہیں کیا, لیکن آپ چلتے پھرتے خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں, روح القدس میں مسرور ہو رہے ہیں تو پاکی کا وہ جسمان ہو جاتا ہے. آمین. آمین. کچن میں کام کرتے ہوئے, گھر پہ کام کرتے ہوئے, سوتے ہوئے آپ آخری دعا کر کے سونے لگے تب خدا کہہ دیتا ہے بس کر لیتا ہے. ڈسکریج نہیں ہونا. میں انکریج کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کچھ بھی محسوس نہیں کرتا تو بھی ایمان رکھیں کہ اگر دوسرے کو خدا نے چھوا ہے اس کا مطلب وہ یہاں پہ ہے. آمین. آمین. آئیں اپنی خدا کریں. خدا ان کی سکھائی کو ہم شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی جیسے سما ہمارے روز جس طرح ہم اپنے دور ہمارے پیش معاف کریں, ہمیں فرائش آمین. ہمارے خدا یسوع کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک آج جماعت کے ساتھ خصوصاً ہمیں جو آن لائن دیکھتے ہیں ان کے ساتھ اب کیوں نہیں بولیں. خدا باپ بیٹے آمین.